اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یزید کے دربار میں زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیرانہ گفتگو۔ ایک شامی شخص نے صاحبزادی کے متعلق ناشائستہ الفاظ کہے تو ان کی پھوپھی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت سختی سے کہا کہ نہ تجھے کوئی حق ہے نہ یزید کو۔ اس پر یزید برہم ہو کر کہنے لگا کہ مجھے سب اختیار حاصل ہے۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ واللہ جب تک تو ہماری ملت و مذہب سے نہ نکل جائے تجھے کوئی اختیار نہیں۔ یزید اس پر اور زیادہ برہم ہوا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر تیزی سے جواب دیا، بالآخر خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد ان کو زنان خانہ میں اپنی عورتوں کے پاس بھیج دیا۔ یزید کی عورتوں میں سے کوئی نہ رہی جس نے ان کے پاس آ کر گریہ و بکا اور ماتم نہ کیا ہو، اور جو زیورات وغیرہ ان سے لے لیے گئے تھے ان سے زائد ان عورتوں نے ان کی خدمت میں پیش کیے۔ اس کے بعد علی اصغر رضی اللہ عنہ ہتھ کڑیوں اور بیڑیوں میں سامنے لائے گئے۔ انہوں نے سامنے آ کر کہا کہ اگر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح قید میں دیکھتے تو ہماری قید کھول دیتے۔ یزید نے کہا سچ ہے اور قید کھول دینے کا حکم دے دیا۔ اس کے بعد علی اصغر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس طرح مجلس میں بیٹھا ہوا دیکھتے تو اپنے قریب بلا لیتے۔ یزید نے ان کو اپنے قریب بلا لیا اور کہا کہ اے علی بن حسین، تمہارے والد نے ہی مجھ سے قطع رحمی کی اور میرے حق کو نہ پہچانا اور میری سلطنت کے خلاف بغاوت کی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ کیا جو تم نے دیکھا۔ علی اصغر رضی اللہ عنہ نے قرآن کی آیت پڑھی۔ ترجمہ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جو کوئی مصیبت تمہیں پہنچتی ہے زمین میں یا تمہاری جانوں پر سو وہ کتاب تقدیر میں لکھی ہوئی ہے زمین کے پیدا کرنے سے قبل، اور یہ کام اللہ کے لیے آسان ہے، اور تمام کاموں کا تابع تقدیر ہونا اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ جو چیز تم سے فوت ہو جائے اس پر زیادہ غم نہ کرو، اور جو چیز مل جائے اس پر زیادہ خوش نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فخر کرنے والے متکبر کو پسند نہیں کرتا۔ یزید یہ سن کر خاموش ہو گیا، پھر حکم دیا کہ ان کو اور ان کی عورتوں کو ایک مستقل مکان میں رکھا جائے، اور یزید کوئی ناشتہ اور کھانا نہ کھاتا تھا جس میں علی بن حسین رضی اللہ عنہ کو نہ بلاتا ہو۔ ایک روز ان کو بلایا تو ان کے ساتھ ان کے چھوٹے بھائی عمرو ابن حسین رضی اللہ عنہ بھی آ گئے۔ یزید نے عمرو ابن حسین رضی اللہ عنہ سے بطور مزاح کہا کہ تم اس لڑکے یعنی اپنے لڑکے خالد سے مقابلہ کر سکتے ہو؟ عمرو رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں کر سکتا ہوں، بشرط یہ کہ آپ ایک چھری ان کو دے دیں اور ایک مجھے۔ یزید نے کہا آخر سانپ کا بچہ سانپ ہی ہوتا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ یزید شروع میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قتل پر راضی تھا اور ان کا سر مبارک لایا گیا تو خوشی کا اظہار کیا۔ اس کے بعد جب یزید کی بدنامی سارے عالم اسلام میں پھیل گئی اور وہ سب مسلمانوں میں مبغوض ہو گیا تو بہت نادم ہوا اور کہنے لگا کاش میں تکلیف اٹھا لیتا اور حسین رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ اپنے گھر میں رکھتا اور ان کو اختیار دے دیتا کہ جو وہ چاہیں کریں، اگرچہ اس میرے اقتدار کو نقصان ہی پہنچتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کے قرابت کا یہی حق تھا۔ اللہ تعالیٰ ابن مرجانہ پر لعنت کرے، اس نے ان کو مجبور کر کے قتل کر دیا، حالانکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ مجھے یزید کے پاس جانے دو یا کسی سرحدی مقام پر پہنچا دو، مگر اس نالائق نے قبول نہ کیا اور ان کو قتل کر کے ساری دنیا کے مسلمانوں میں مجھے مبغوض کر دیا۔ ان کے دلوں میں میری عداوت کا بیج بو دیا کہ ہر نیک و بد مجھ سے بغض رکھنے لگا۔ اللہ اس ابن مرجانہ پر لعنت کرے۔ اس کے بعد جب یزید نے ارادہ کیا کہ اہل بیت اطہار کو مدینہ واپس بھیج دے تو نعمان بن بشیر کو حکم دیا کہ ان کے لیے ان کے مناسب شان ضروریات سفر مہیا کرے اور ان کے ساتھ کسی ایمانت دار متقی آدمی کو بھیجے اور اس کے ساتھ ایک حفاظتی دستہ فوج کا بھیج دے جو ان کو مدینہ تک بحفاظت پہنچائے، اور علی بن حسین رضی اللہ عنہ کو رخصت کرنے کے لیے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ اللہ ابن مرجانہ پر لعنت کرے۔ باخدا اگر میں خود اس جگہ ہوتا تو حسین رضی اللہ عنہ جو کچھ کہتے میں قبول کر لیتا اور جہاں تک ممکن ہوتا تو ان کو ہلاکت سے بچاتا، اگرچہ مجھے اپنی اولاد کو قربان کرنا پڑتا، لیکن جو مقدر تھا وہ ہو گیا۔ صاحبزادے تمہیں جب کوئی ضرورت ہو مجھے خط لکھنا، اور میں نے تمہارے ساتھ جانے والوں کو بھی یہ ہدایت کر دی ہے۔
یزید کی یہ زود پشیمانی اور بقیہ اہل بیت کے ساتھ بظاہر اکرام کا معاملہ محض اپنی بدنامی کا داغ مٹانے کے لیے تھا یا حقیقت میں کچھ خدا کا خوف اور آخرت کا خیال آ گیا، یہ تو علیم و خبیر ہی جانتا ہے، مگر یزید کے اعمال اور کارنامے اس کے بعد بھی سب سیاہ کاریوں ہی سے لبریز ہیں۔ مرتے مرتے بھی مکہ مکرمہ پر چڑھائی کے لیے لشکر بھیجے ہیں، اسی حال میں مرا ہے۔ اس کے بعد اہل بیت ان لوگوں کی حفاظت میں مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ان لوگوں نے راستے میں اہل بیت کی خدمت بڑی ہمدردی سے کی۔ رات کو ان کی سواریاں اپنے سامنے رکھتے تھے اور جب کسی منزل پر اترتے تو ان سے علیحدہ ہو جاتے اور اپنے چاروں طرف پہرا دیتے تھے اور ہر وقت ان کی ضروریات کو دریافت کر کے پورا کرنے کا اہتمام رکھتے تھے، یہاں تک کہ یہ سب حضرات اطمینان کے ساتھ مدینہ پہنچ گئے۔ وطن پہنچ کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن زینب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اس شخص نے ہم پر احسان کیا ہے کہ سفر میں راحت پہنچائی، ہمیں کچھ اس کو صلہ دینا چاہیے۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اب ہمارے پاس اپنے زیور کے سوا تو کچھ ہے نہیں۔ دونوں نے اپنے زیوروں میں سے 2 کنگن اور 2 بازو بند سونے کے نکالے اور ان کے سامنے پیش کیے اور اپنی بے مائگی کا عذر پیش کیا۔ اس شخص نے کہا، واللہ اگر میں نے یہ کام دنیا کے لیے کیا ہوتا تو میرے لیے یہ انعام بھی کم نہ تھا، لیکن میں نے تو اپنا فرض ادا کیا ہے جو کہ قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے مجھ پر عائد ہوتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ رباب بنت عمری الکیس بھی آپ کے ساتھ اسی سفر میں تھی اور شام بھیجی گئی، پھر سب کے ساتھ مدینہ پہنچی تو باقی عمر اسی طرح گزارتی کہ کبھی مکان کے سائے میں نہ رہتی تھی۔ کوئی کہتا کہ دوسری شادی کر لو تو جواب دیتی تھی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور کسی کو اپنا خسر بنانے کے لیے تیار نہیں۔ بالآخر 1 سال بعد وفات ہو گئی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے اصحاب کے قتل کی خبریں مدینے میں پہنچی تو پورے مدینے میں کوہرام تھا۔ مدینے کے در و دیوار رو رہے تھے، اور جب خاندان اہل بیت کے یہ بقیہ نفوس مدینہ پہنچے تو مدینہ والوں کے زخم اثر نو تازہ ہو گئے۔ جس وقت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کو یہ خبر ملی کہ ان کے 2 بیٹے بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شہید ہو گئے تو بہت لوگ ان کی تعزیت کو آئے۔ ایک شخص کی زبان سے نکل گیا کہ ہم پر یہ مصیبت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے آئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا، اس کو جوتا پھینک کر مارا کہ کمبخت تو یہ کہتا ہے، واللہ اگر میں وہاں ہوتا تو میں بھی ان کے ساتھ قتل کیا جاتا۔ واللہ آج میرے بیٹوں کا قتل ہی میرے لیے تسلی ہے کہ اگر میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی مدد نہیں کر سکا تو میری اولاد نے یہ کام کر دیا۔ عام مورخین ابن اسیر وغیرہ نے لکھا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد 2-3 مہینے تک فضا کی یہ کیفیت رہی کہ جب آفتاب طلوع ہوتا اور دھوپ در و دیوار پر پڑتی تو اتنی سرخ ہوتی تھی جیسے دیواروں کو خون لپیٹ دیا گیا ہو۔ بہقی نے دلائل میں پسند روایت کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ دوپہر کا وقت ہے اور آپ پرانگدہ بال پریشان حال ہیں، آپ کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے جس میں خون ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اس میں کیا ہے؟ فرمایا، حسین رضی اللہ عنہ کا خون ہے، میں اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کروں گا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اسی وقت لوگوں کو خبر دے دی کہ حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ اس خواب سے چند روز کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی اطلاع پہنچی اور حساب کیا گیا تو ٹھیک وہی دن اور وہی وقت آپ کی شہادت کا تھا۔ اور ترمذی نے سلمہ سے روایت کیا ہے کہ وہ ایک روز ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئی تو دیکھا کہ وہ رو رہی ہیں۔ میں نے سبب پوچھا تو فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں اس طرح دیکھا کہ آپ کے سر مبارک اور داڑھی پر مٹی پڑی ہوئی ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کیا حال ہے؟ فرمایا کہ میں ابھی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل پر موجود تھا۔ ابو نعیم نے دلائل میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل پر میں نے جنات کو روتے دیکھا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعض حالات و فضائل۔ آپ ہجرت کے 4تھے سال 5 شعبان کو مدینہ طیبہ میں رونق افروز عالم ہوئے اور 10 محرم 61 ہجری میں باعمر 55 سال شہید ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو تحنیک فرمائی، یعنی کھجور چبا کر اس کا رس ان کے منہ میں ڈالا اور کان میں اذان دی اور ان کے لیے دعا فرمائی اور حسین نام رکھا۔ 7ویں روز عقیقہ کیا۔ آپ 55 ہی سے شجاع و دلیر تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں فرمایا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے ہیں اور میں حسین سے،
یا اللہ جو حسین کو محبوب رکھے تو اسے محبوب رکھ۔ ابن حبان، ابن سعد، ابو یعلا، ابن اساکر ائمہ حدیث نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا جو چاہے کہ اہل جنت میں سے کسی کو دیکھے، یا یہ فرمایا کہ نوجوان اہل جنت کے سردار کو دیکھے، وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف رکھتے تھے، فرمایا وہ شوخ لڑکا کہاں ہے، یعنی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آپ کی گود میں گر پڑے اور آپ کی داڑھی میں انگلیاں ڈالنے لگے۔ آپ نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پر بوسہ دیا اور فرمایا یا اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی اس سے محبت کریں اور اس شخص سے بھی جو حسین سے محبت کرے۔ ایک روز ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے، دیکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سے آ رہے ہیں۔ ان کو دیکھ کر فرمایا کہ یہ شخص اس زمانے میں اہل آسمان کے نزدیک سارے اہل زمین سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت سخی اور لوگوں کی امداد میں اپنی جان و مال پیش کرنے والے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے لیے کسی کی حاجت پوری کرنا میں اپنے 1 مہینے کے اعتکاف سے بہتر سمجھتا ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زرین نصیحت، فرمایا کہ لوگ اپنی حاجات تمہارے پاس لائیں تو اس سے ملول نہ ہو، کیونکہ ان کے حوائج تمہاری طرف یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اگر تم اس سے پریشان ہو گئے تو یہ نعمت مبدل با قہر ہو جائے گی، یعنی تمہیں لوگوں میں محتاج کر دیا جائے گا کہ تم ان کے دروازوں پر جاؤ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز حرم مکہ میں حجر اسود کو پکڑے ہوئے یہ دعا کر رہے تھے، یا اللہ آپ نے مجھ پر انعام فرمایا، مجھے شکر گزار نہ پایا، میری آزمائش کی تو مجھے صابر نہ پایا، مگر اس پر بھی آپ نے نہ اپنی نعمت مجھ سے سلب کی اور نہ مصیبت کو مجھ پر قائم رہنے دیا، یا اللہ کریم سے تو کرم ہی ہوا کرتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد ماجد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ کوفہ چلے گئے تھے اور ان کے ساتھ ہر جہاد میں شریک رہے اور ان کی صحبت میں رہے، یہاں تک کہ وہ شہید کر دیے گئے۔ اس کے بعد اپنے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہے، یہاں تک کہ وہ امارت چھوڑ کر مدینہ چلے آئے تو آپ بھی ان کے ساتھ مدینہ میں آ گئے، اور جب تک بیعت یزید کا فتنہ شروع نہیں ہوا مدینہ ہی میں مقیم رہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کربلا میں آپ کے اہل بیت کے 33 حضرات شہید ہوئے۔ سامعین محترم، داستان شہید کربلا کی آخری قسط میں قاتلان حسین کا عبرتناک انجام بیان کیا جائے گا۔ باقی کی داستان سے باخبر رہنے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبا دیں۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔